ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، تم نے میرا دانا بھی چرایا ہے۔ آخر تم کب سدھرو گے؟ تمہیں اب یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ یہ تو ناانصافی ہوگی، یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ان سب کی کوشش یہی ہے کہ آپ مجھے جنگل سے نکال دیں۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مٹھو کو ایک موقع دینا چاہیے۔ نہیں حضور، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، ہم اب برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سب دانے کی تلاش میں جاتے ہیں اور یہ مٹھو سارا دن گھر میں سویا پڑا رہتا ہے اور ہمارے جانے کے بعد ہمارا دانا چرا لیتا ہے۔ ہم اب اسے برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ہوا مٹھو، دوسروں کو نقصان پہنچانا تمہاری فطرت بن چکی ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میں اب تمہیں مزید موقع نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ رحم کیجیے حضور، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ سب کے سوا میرا ہے ہی کون؟ بس ایک موقع دے دیجیے مجھے، میں صبح سے دانا لینے بھی جاؤں گا اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں ہماری فکر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم خود دانا لا کر نہیں کھا سکتے۔ یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں آٹے دال کا باؤ معلوم ہوگا۔ یہ دلائی مٹھو طوطا کی ہو رہی تھی۔ آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی، وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کبھی کسی کے انڈے چرا لیتا تو کبھی کسی کا گھونسلہ توڑ دیتا اور کبھی کسی کا دانا چرا لیتا۔ اس کی یہ حرکتیں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ تنگ آ کر ایک دن سب نے اسے جنگل سے نکال دیا۔ یوں اسے اپنا پریوار اور جنگل دونوں چھوڑ کر جانا پڑا۔ خود تو اسے دانا تلاش کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ کافی پریشان تھا۔ نئی جگہ کی تلاش میں وہ ایک نئے جنگل میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر اسے کالو کوا ملتا ہے۔ نئے لگ رہے ہو، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں یہاں۔ اصل میں دانا لینے کے لیے نکلا تھا اور اب راستہ بھول چکا ہوں۔ تم اسی جنگل کے رہنے والے ہو کیا؟ ہاں، میں یہیں رہتا ہوں۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ یہی تو نہیں پتا کالو بھائی، آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں، آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دیں۔ میرا تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں گا میں یہ؟ مٹھو کوے سے جھوٹ بولتا ہے۔ کوا اپنی تعریف سن کر کافی خوش ہوتا ہے۔ مٹھو جان لیتا ہے کہ کالو کو بیوقوف بنانا کتنا آسان کام ہے، وہی کرتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نیا پکشی اس جنگل میں آ کر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ کالو بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے اس سب پکشیوں نے کیسے اتنی چھوٹی سی چڑیا پر وشواس کر لیا؟ بات تو دکھ کی ہے۔ اچھا چلو، باقی باتیں پھر کریں گے، پہلے اس ٹونی کے پاس چلتے ہیں۔ جیسا آپ کہیں کالو بھائی۔ وہ دونوں ٹونی کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں جا کر کالو کہتا ہے، رانی صاحبہ، یہ مٹھو طوطا ہے، مجھے اپنے جنگل کے پاس ہی ملا ہے، کافی پریشان ہے بیچارہ، راستہ بھول گیا ہے۔ اپنے گھر کا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ یہاں پر رہ سکتا ہے؟ رہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ یوں ہم ہر کسی کو تو اپنے جھنڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں رانی صاحبہ، لیکن میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے کسی کو کوئی پریشانی ہو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ کا بہت احسان ہوگا اگر آپ مجھے جنگل میں رہنے دیں۔ بہت شریف ہے رانی صاحبہ، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اسے یہاں رکھ سکتے ہو۔ بہت بہت دھنیہ واد رانی صاحبہ۔ کالو کے گھونسلے کے پاس ہی مٹھو رہنے لگتا ہے۔ وہ سب کے کام آتا، کبھی کسی کے گھونسلہ بنانے میں مدد کرتا تو کبھی کسی کی دانا لانے میں۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے سب کا وشواس جیت لیا۔ جمی کبوتر، جو کہ ٹونی کا منشی تھا، اسے اور کوے کی پتنی کو طوطے کی یہ ایکٹنگ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کالو کی پتنی، ایک بات کہوں، مجھے تمہارے نئے دوست کی اچھائی ہضم نہیں ہو رہی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔
جتنا اچھا دکھتا ہے اتنا ہے نہیں، تم اس سے تھوڑا دور رہا کرو، کل کوئی نئی مصیبت نہ لے لینا۔ تمہاری تو شک کرنے کی عادت ہے، وہ واقعی ہی بہت اچھا ہے۔ چلو دیکھ لیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پہلے ہی سب کے ساتھ وشواس گھاٹ کر چکے ہو، اب اگر ایسا ہوا تو کوئی بھی ہمیں یہاں پر نہیں رہنے دے گا۔ طوطا بڑی ہوشیاری سے سب کا وشواس جیت چکا تھا، اب تو سبھی پکشی اس سے آ کر اپنے مسئلے بھی حل کروانے لگے۔ ایک